बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन दोस्तों, मैं चतराल के मज़ाफ़ाती इलाके मोलदेह गाँव में खड़ा हूँ। यहाँ पे जो अतालिक मस्जिद का मुअज़्ज़िन है, मस्जिद का जो खादिम है, उसका बाज़ार में एक छोटा सा कबाड़ का दुकान है और अपनी दुकान के सामने वो रेडी पे सब्ज़ी भी लगाता है। अदीना खान चाचा उसका नाम है। इंतहाई गरीब आदमी अदीना मोहम्मद, और मज़दूर भी है एक किस्म का, बहुत गरीब आदमी है, ज़ईफ़ुल उम्र आदमी है। और उसके जो बच्चे हैं सारे मतलब खाने वाले हैं, कोई तालीम कर रहे हैं, कोई उस पर कमाई वाला नहीं है। अदीना मोहम्मद का घर अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया बिजली के। और यहाँ पे ये जो लोग हैं चतराल के आसपास लोग इतने अच्छे लोग हैं, मैं सब लोगों को मतलब शाबाश कहता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये सारे लोग जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा दें, इसमें जवान छोटे बड़े बूढ़े हर किस्म के लोग हैं और ये सब वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। सारे के सारे जो है ये रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। और ये जो पड़ोस वाले लोग हैं, ख़ासकर सब्ज़ी वाले लोग हैं, जो सब्ज़ी फरोश है, दीगर जो मार्केट वाले लोग हैं, उन्होंने उसके लिए कोई चंदा भी किया, मतलब अपनी बसत के मुताबिक चंदा दे रहे हैं। तो अदीना मोहम्मद का ये कहना है कि ये जो मकान है मेरा सर छुपाने का ये एक ही मकान था, 2 कमरों पर मुश्तमिल था, वो जलकर खाकसार हो गया। घर की जो चीज़ें थी आपके सामने हैं वो जलकर खाकसार हो गए। उसका कोई मतलब वो नहीं है और कोई ज़रिया आमदनी या कोई ज़रिया माश या कोई और का, सिर्फ वो छोटा सा कबाड़ का दुकान चलाता है, आगे सब्ज़ी रखता है। और अदीना मोहम्मद का मुहैर हज़रात के साथ साथ सूबाई हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से भी अपील है कि उनके साथ माली तौर पर मदद किया जाए ताकि रमज़ान से पहले अपना घर बना ले और वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सुकून से रहे। इस वक्त जी हम इसके मकान में खड़े हैं और हम यहाँ पे अभी अदीना मोहम्मद से भी पूछेंगे कि उसके ये वाक़ा कैसे पेश आया, और साथ जो पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि इसकी मतलब है कि औकात क्या है, उसकी बसात में है नया घर बनाना कि नहीं। मेरा नाम है अदीना मोहम्मद, मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद ज़रीन। सुबह 10:30 बजे का टाइम था, मेरे घर बिजली के शॉर्ट होने से जल कर खाक हो गया और हम बाज़ार में था। मुझे पता चल गया कि आपका घर जल गया है। मैं आ गया है, सारे बाज़ार वाले गांव के लोग, नौजवान बच्चे बूढ़े सारे आकर आग बुझाने में हमारे साथ मदद की। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद आप जैसे लोग इधर आए हैं हमारी खिदमत के लिए, हम आपके भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मुसलमानों के और बाज़ार वालों का ख़ास करके शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। हमारे इस घर के अलावा कोई जगह बैठने का है नहीं, हम अपने बच्चों की मजदूरी करके यहाँ ला के खिलाते थे। तो ये हमारा घर खाक हो जल गया, तो हमारा वो जगह नहीं है कोई रहने का, लिहाजा मेरा गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए बस। अच्छा खान साहब, ये बता आपके कितने बच्चे हैं और क्या काम करते हैं? हाँ, मेरे 3 बेटे हैं भाई, 2 जो है ना, एक 14वीं जमात में उधर पढ़ता है, एक इधर स्कूल में पढ़ता है और दूसरा भी 10वीं जमात में पढ़ता है। अच्छा, बच्चे वो बेटे भी? बेटे हैं, सारे बेटे। एक बेटी है वो पेशावर में शादीशुदा है, एक छोटा सा बच्ची है मेरा। तो आपकी कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है मेरे अलावा। तो आप क्या काम करते हैं? मैं उधर आपको पता है कि कबाड़ बेचता हूँ, बाज़ार में दुकान है मेरे कबाड़ का, और सामने ही मैंने सब्ज़ी का ठेला लगाया। मैं मुतालिबा ये करता हूँ कि हमारी मदद की जाए। ये कमरा जल्द अज जल्द, बारिशों का महीना है, हमारे साथ कोई रहने का मकान नहीं है, हमारी मदद की जाए। रमज़ान का महीना करीब आ रहा है, हम कहाँ रहेंगे। एसी साहब भी आ गया था, वो दूसरा तहसीलदार साहब भी आ गया था, इधर सारे कैमरे वाले भी आ गए थे, इधर पुतू मुतू निकाल के ले गए। तो आपको किसी ने टेंट वगैरह कोई? एक टेंट हमारे ये अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमें मिल गया है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है, पैसे भी नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला। तो आज आप रात किधर गुजारेंगे आप? अल्लाह के ये आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर बस। यानी बाबा ये ऐसी बात है कि भाई ये बिजली के तार जो है ना, कभी इंसान है कोई फरिश्ता नहीं है, पता नहीं, आज तक हमने कुछ नहीं देखा। बस अल्लाह की तरफ से आ गया, ऊपर से किस्मत की बात है, इंसान की जो इसमें लिखा है वो इसको मिलता है। सर मेरा नाम इनामुल हक है, अदीना मोहम्मद मेरा पड़ोसी है, भाई है। जब मैं घर से निकला तो इधर से धुआं निकला, ठीक है। मैं और रहमत भाई इधर आ गए तो ये दरवाज़ा था, जो मेन दरवाज़ा है, उसको हमने तोड़ के अंदर आ गया। फिर हमने देखा कि उसमें कमरे में आग भड़क उठी है, तो हमने थोड़ा सा पानी भी हमें नहीं मिला, थोड़ा गुजारा करके फिर छत को हमने नीचे गिरा दिया।
اور 2-3 منٹ بعد گاؤں کے سارے لڑکے آ گئے اور پھر فائر بریگیڈ بھی آ گیا ان کی مدد سے، گاؤں کی مدد سے اللہ نے رحم کی اور اس آگ پر ہم نے قابو پا لیا۔ اور کچھ 10 منٹ بعد ہم ڈپٹی کمشنر چترال صاحب کا شکر گزار ہے، وہ بھی ادھر پہنچ گئے۔ اس نے ادینہ محمد بھائی کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی اے سی صاحب بھی آ گیا اور تحصیلدار صاحب بھی ادھر آیا تھا اور الخدمت والے بھی ادھر آ گئے۔ ابھی تک صرف ایک ٹرین پہنچا ہے سر الخدمت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ مجھے حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ادینہ محمد بھائی جو ہے یہ بیچارہ ہے، ایک ہی گھر ہے سر، اس کا اور کچھ نہیں ہے، کوئی جائیداد مائیداد اس کا نہیں ہے، بال بچے ہیں، 4-5 بال بچے ہیں اور اس کا روزگار بھی ادھر تھوڑا سا وہ کیا ہے سبزی بیچتا ہے سر، اس کا روزگار بھی نہیں ہے۔ مجھے حکومت سے گزارش ہے کہ اس بندے کے ساتھ خصوصی مدد کیا جائے تاکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان نزدیک ہے، اس بیچارے کے ساتھ اگر مدد ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو دعائیں دیں گے سر۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو اگر مکان بنائے گا، ابھی مہنگائی بھی ہے تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا اس مکان بنانے پہ؟ سر جی میرے خیال میں ادھر کوئی 3-4 کمرے بنیں گے، میرے خیال میں 40-50 لاکھ کا خرچہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی بساط میں ہے اتنا پیسہ؟ نہیں سر، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے سر، تھوڑا ہم کوئی چندہ کریں گے اور ہمیں حکومت سے گزارش ہے سر کہ اس بندے کے ساتھ کچھ کیا جائے، امداد کیا جائے سر۔ اچھا، یہ چترال میں بار بار یہ شارٹ سرکٹ کا مسئلہ آتا ہے جی سر، یہ کیا وجہ مسئلہ کیا ہے؟ سر یہ بجلی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، یہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے اور کبھی زور سے اس کو کیا کہتے ہیں یار یہ وولٹیج وہ زیادہ چھوڑتے ہیں، اس لیے شاید یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اکثر ہوتا ہے، ہر جگہوں میں ہوتا ہے یہ۔ اس کے لیے بھی حکومت سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں وہ سوچے، مطلب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ حل ہونا چاہیے سر، بالکل سر۔ کوئی 10-15 دن پہلے میرے خیال میں چوڑک میں کوئی گھر جلا تھا، ابھی ادھر ہے، باقی پتہ نہیں ہے سر، ہمیں زیادہ ہوں گے اور کہیں بھی ہوں گے۔ میرا نام اسلام الدین ہے، ریٹائر حوالدار ہوں، مول دیکھ کا رہنے والا ہوں۔ اس بیچارے کا تقریباً 15 سے 20 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا 2 ہی کمرے، یہی 2 ہی کمرے تھا ازل سے اول سے آخر تک، اور کوئی اس کا جائیداد نہیں ہے اور اس کا اور وسیلہ نہیں ہے۔ مجبوری ہے، ہم حکومت پاکستان، ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر صاحب چترال لوئر سے درخواست کرتے ہیں ان کے ساتھ فوری امداد کیے جائے۔ ہم گاؤں میں بھی چندہ کرتے ہیں، بازار میں بھی چندہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ العزیز جلد از جلد اس کا گھر ہم بنائیں گے، لیکن حکومت کی مدد ضرورت ہے۔ یہ چترال میں آئے روز آگ جلتی ہے، مکان جلتی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کسی کا تار مضبوط ہوتا ہے، کسی کا تار کمزور ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ بھی ہے، یہ اللہ قدرت کی طرف سے ہے، ہم کیا اس کا تخمینہ لگا نہیں سکتے کہ بجلی کی وجہ سے یا ہمارے غفلتی کی وجہ سے، لیکن بظاہر لگتا ہے شارٹ سرکٹ گھر کی وجہ سے، گھر کے اندر۔ ابھی تو گھر بھی بن گیا، تو ابھی بجلی کا آگ مچھولے جا رہی، بجلی آتا جاتا ہے ابھی؟ نہیں، بجلی ریگولر ہے، بجلی ریگولر ہے، لیکن یہ گھر کا مسئلہ جو ہے یہ پرانے وائرنگ ہے، وائرنگ پرانا ہے، اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں تو یہ نہیں کہ کبھی کبھی بجلی والے غلطی سے زیادہ وولٹیج؟ نہیں، اس طرح مسئلہ نہیں ہے، اس طرح مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہمارا اپنا ہے۔ اور اچھا، اس کے مکان پہ کتنا خرچ آئے گا ابھی کم از کم اس مہنگائی دور میں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کا مکان بنے گا انشاءاللہ۔ ہم دیکھ لیا، سارے بچے، سارے گاؤں والے، بازار والے سارے لگے ہوئے ہیں، کل تک انشاءاللہ، کل شام تک یہ بنیاد نکالیں گے، اس کے گھر کو ہم تیار کریں گے۔ اچھا، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ معاوضہ لے رہے ہیں یا بغیر معاوضے؟ بغیر معاوضے، فی سبیل اللہ۔ آپ بھی بغیر معاوضے کے لیے آئے، ہم آپ کا مشکور ہے، سارے میڈیا والوں کا مشکور ہے، ان کے ساتھ جتنا تعاون کیا جائے اتنا ہم ان کا مشکور ہے۔ بس دا اللہ دا طرفه ده، دا د الله طرفه ده چې خیر او شر د الله په لاس کې ده، او بس د الله طرفه د نقصان وشو، دا اوس موږ له پکار ده او حکومت لم دا پکار دي چې تعاون وشي۔ ما هم د خپل وس مطابق 30,000 روپۍ د امداد په دغه باندې هغوی له ورکړې او نور به هم کوشش کوو انشاءالله
چې څومره یاران دوستان هغوی ته به دغه کوو د دې دا کور چې زر تر زر دغه شي د آباد شي د خیر سره انشاءالله. تاسو نوم څه دی او څه کار؟ زما نوم محمد عزیز دی، سبزی منڈی کے میں دکان دے کاروبار کوم ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ادینہ محمد کا جو ایک ہی مکان تھا 2 کمر پر مشتمل تھا، وہ بجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو گیا. مقامی لوگوں نے رضاکارانہ طور پر یہ کیا کہ جو ملبہ ہے وہ ہٹا رہے ہیں، جو پرانی دیواریں ہیں اس سے پتھر نکال رہے ہیں، گھر کا جو سامان تھا وہ سارا جل کر خاکستر ہو گیا، جب گھر میں تو کچھ بچا نہیں ہے. اور ادینہ محمد سے جب نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا سر چھپانے کا صرف ایک ہی مکان تھا. ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار وغیرہ تو آ گئے، مگر ابھی تک ان کے ساتھ انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاص مدد نہیں ہوا. البتہ یہاں پہ جو ایک غیر سرکاری ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، جو اس قسم کے ڈیزاسٹر یا جو قدرتی آفات آتے ہیں اس میں لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تو الخدمت کی جانب سے ان کو ایک عدد ٹینٹ ملا ہے، خیمہ ملا ہے سر چھپانے کے لیے، اور باقی جو ہے لوگ اس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہم نے ماہرین سے بات کر لی تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے تو اس میں کم از کم اس مکان پہ 45 سے 50 لاکھ یا 40 سے 50 لاکھ کے درمیان لگ بھگ خرچ آئے گا، کیونکہ چیزیں بہت زیادہ مہنگے ہیں. اور یہ جو ادینہ محمد ہے اس کی یہ بساط اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے دوسرا مکان بنا لے. تو ادینہ محمد اور اس کے جو دوسرے پڑوسی ہے، جو ساتھی ہے لوگ ہیں، ان کا بھی یہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ اور محیر حضرات سے یہ درخواست ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ادینہ محمد کے ساتھ مالی طور پر مدد کیا جائے تاکہ یہ رمضان سے پہلے اپنا مکان دوبارہ بنا لے اور ان کو سر چھپانے کی جگہ میسر ہو. کیونکہ ایک تو جگہ چھوٹا ہے اور دوسرا رمضان میں اس کے چھوٹے بچے ہیں، اب یہ اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے. یہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہے کھلی فضا ہے، کھلے آسمان تلے رات گزارے گا، ٹینٹ میں رہے گا. تو چونکہ ابھی یہاں پہ سردی بھی ہے اور بارشوں کا بھی موسم آنے والا ہے، تو ایک بارش کی موسم ہو یا سردی ہو تو ٹینٹ میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ مالی طور پر مدد کی جائے یا اس کو میٹیریل جو مکان بنانے میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنا مکان دوبارہ بنا سکے.